بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 4، سورت کا رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 16۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَبَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، اور بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ فرعونی آزادی دینے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ کوئی رات آپس میں طے کر لیں، وقت مقرر کر لیں اور جگہ متعین کر لیں۔ جتنی قوم ہے نا، وہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، سب نے اپنا سامان اکٹھا کر لینا اور رات کی تاریکی میں اپنے اپنے علاقوں سے نکل آنا اور فلاں نقطے پر اکٹھے ہو جانا ہے۔ آپس میں سب نے یہ طے کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو نکلے، اپنے سامان اٹھائے اور وہ مقررہ جگہ جہاں مقرر تھی وہاں سارے کے سارے پہنچ گئے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً
ہم نے وحی کی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان اسر کہ راتوں رات لے جا، رات کو، اسر رات کو، بے عبادی میرے بندوں کو، فضرب لہم طریقاً اور بنا، فضرب اور بنا ان کے لیے، طریقاً راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسا خشک، خشک راستہ سمندر میں، لا تخافو نہیں تو خوف کھائے گا، دارا کا تعاقب کے ڈر سے، دارا کا پکڑے جانا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا، ولا تخشا اور نہ تو ڈرے گا سمندر کے اندر ڈوب جانے سے۔ اب جب سفر شروع کیا تو پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر آ گئے تعاقب کرنے کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں تو سمندر ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، بڑی الجھن بڑھ گئی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں معاملات کا ہی حل بتا دیا، لا تخافو نہ تم خوف کھاؤ گے، دارا کا پکڑے جانے سے، تعاقب سے، ولا تخشا اور نہ ہی تم ڈرو گے سمندر میں ڈوب جانے سے۔ یہ دونوں خطرات ہیں، اللہ پاک دونوں سے ہی بچائے گا۔ راستہ بناؤ سمندر کے اندر، یابسا خشک، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ۔ بڑا غصہ آیا، صبح انہوں نے دیکھا تو کوئی آدمی نظر ہی نہیں آ رہا، ہمارے جو خدام تھے اور غلام تھے پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے۔ جلدی جلدی ساری آرمی اور پولیس کو جمع کر کے پیچھا کیا، پکڑ لیتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم پس ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے، ما غشیہم جس چیز نے ان کو ڈھانپا۔ یہ لفظ دو دفعہ ہے، غشیہ، یہ آتا ہے تاکید کے لیے کہ سمندر نے خوب ان کی پکڑ کی، اچھی طرح ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، تاکید کے لیے۔ جیسے القاریہ تو ملقاریہ، دو دفعہ ایک لفظ آ جاتا ہے، الحاقہ ملحاقہ، اسی طرح فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دو دفعہ لفظ آتا ہے تاکید۔ یہاں بھی غشیہ کا لفظ دو بار آیا ہے، اچھی طرح سمندر نے ان کو پکڑا، ان کو ڈھانپ لیا اور ان کی پکڑ کر لی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، بڑا ہی برا لیڈر تھا۔ وَمَا هَدَىٰ اور نہیں اس نے کوئی رہنمائی کی، سیدھے راستے پر نہیں چلایا۔ یہ اضل فرعون قومہ ایک بار آ گیا ہے، اور اگلا لفظ ہے وَمَا هَدَىٰ، یہ پہلے لفظ کی تاکید ہی ہے، گمراہ کیا ہے، ہدایت نہیں دی۔ اصل بات یہ بتائی جا رہی ہے اہل مکہ کو کہ یہ تمہارے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں نا، یہ اچھے لیڈر نہیں ہیں، یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں۔ جن حالات میں یہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا، ان حالات کو اہل مکہ کے حالات پر چسپاں کیا گیا کہ اپنے لیڈروں کو اچھی طرح دیکھ لو، اور تا قیامت رہنمائی کر دی کہ لیڈر بھی ایسا ہونا چاہیے جو سیدھے راستے پر چلائے اور گمراہ نہ کرے۔ لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں لیڈر، اور ہدایت نہیں دیتے، سیدھے راستے پر نہیں چلاتے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیے اور احسانات، ان کا تذکرہ۔
ایک احسان تو یہ ہے کہ ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے، پہلے تو بخیر و سلامتی گھروں سے نکالا، وہاں اللہ پاک نے بچا لیا، پھر سمندر میں آگے پانی ہے اور پیچھے دشمن ہے، وہاں بھی اللہ پاک نے مدد فرمائی، یہ ایک احسان ہے۔ دوسرا وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی دائیں جانب کا۔ تو جس طرح عرض کیا گیا پہاڑ کی کوئی دائیں یا بائیں جانب نہیں ہوتی، یہ انسان کے اعتبار سے ہے، جو انسان وہاں کھڑا ہے یا گزر رہا ہے اس کے اعتبار سے کہ اب پہاڑ میرے دائیں ہے یا بائیں ہے۔ تو طور کی دائیں جانب کا تم سے وعدہ لیا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ یہ پہلے بھی کئی بار گزرا ہے کہ من ایک میٹھی چیز ہے، میٹھی، اور سلوہ جس طرح سالن ہے، یہ دونوں قسم کی چیزوں کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا۔ المن والسلویٰ، تو جس دن یہ فرعون غرق ہوا اور اس کی قوم، وہ دن محرم کی 10 تاریخ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، آپ نے دیکھا یہودی لوگ ہیں روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا، تو فرمایا یہ روزہ کس بات کا رکھ رہے ہو؟ کہ یہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی ہے اور فرعون کو غرق کیا ہے، ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزہ رکھا اور حکم بھی دیا اور فرمایا نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تم سے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے غرق کرنے کا فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، اس دن 10 محرم کی 10 تاریخ ہے۔ تو اس سے آگے اللہ پاک نے 3 اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی، وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، کھانا جو ہے بس کھا لو اور اس کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا، اور اللہ پر توکل کرنا ہے، حد سے نہیں گزرنا۔ چنانچہ وہ کھانے میں بھی زیادتی کرتے اور کل کے لیے بھی جمع کر لیتے، کل پتہ نہیں اترے من سلوہ کے نہ اترے، اللہ پاک نے ان باتوں سے منع فرمایا تھا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پس اتر آئے گا، یحِلَّ اتر آئے گا تم پر، غضبی میرا غضب، اگر تم نے کھانے میں زیادتی کی۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب اترا یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، غفار بہت زیادہ بخشنے والا، اور غفور ہمیشہ بخشنے والا، غفور ہمیشہ بخشنے والا، غافر بخشنے والا اور غفور ہمیشہ بخشنے والا، اور غفار بہت زیادہ۔ تو اللہ پاک کی صفتیں غافر بھی ہے اور غفار بھی اور غفور بھی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں۔ 4 جو بخشش چاہتا ہے 4 کام کرے۔ نمبر 1 لمن تاب، جو توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے،
یہ پہلا عمل ہے۔ نمبر 2 وآمن، ایمان لائے، ایمان پر استقامت مضبوطی۔ نمبر 3 وعمل صالحا، اور عمل کرے صالح۔ پہلا نمبر توبہ اور ایمان اور عمل صالح۔ چوتھا ثم اہتدی، پھر سیدھے راستے پر چلتا ہی رہے موت تک یہ کام کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں 4 کام بتائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم ان سب کو اپنا لیں۔ اسی طرح 30ویں پارے میں سورۃ البلد کے اندر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے، صبر والے، ایمان والے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور تجھے تیری قوم سے کیا چیز جلد لے آئی؟ وما اعجلک، اور کیا چیز جلدی لے آئی آپ کو آپ کی قوم سے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اور قوم بھی ساتھ تھی۔ چنانچہ جب پہاڑ پر پہنچے تو ابھی تھوڑا سا پیچھے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم آرام سکون سے آؤ میرے پیچھے، میں چلتا ہوں جلدی، اللہ رب العزت سے کلام کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر سوال کر دیا کہ تم نے جلدی کیوں کی ہے؟ وما اعجلک، تم قوم کے ساتھ آتے، رہنمائی کرتے رہتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اور قوم پیچھے رہ گئی تو نقصان ہو گیا کہ وہ فتنے میں پڑ گیا اور شرک میں اور گمراہی میں۔ قربان جائیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سفر پر جاتے جہاد میں یا دوسرے اسفار میں تو وہاں صحابہ کرام کے پیچھے چلتے، پیچھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیسجی الضعیف ویردف ویدعو لہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے، کمزور کی سواری کو ہانکتے۔ اگر کسی کی سواری کمزور پڑ گئی ہے آپ اس کو ہانکتے اور پیدل کو پیچھے بٹھا لیتے۔ اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے اپنی سواری پر سوار فرما لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے، دعا بھی آپ کرتے رہتے۔ تو یہ حدیث مبارک سنن ابی داود کتاب الجہاد حدیث نمبر 2639۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اور قوم پیچھے رہ گئی، اس کا نقصان ہوا۔ اللہ پاک نے سوال کر دیا، قال هم اولائی علی اثری، کہا ہم وہ قوم، اولائی وہ لوگ، علی اثری میرے پیچھے ہی ہیں، میرے قدموں کے نشان، اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان، ابھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف اے میرے پروردگار، لِتَرْضَىٰ تاکہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ یہاں یہ لفظ آیا ہے لِتَرْضَىٰ، تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں۔ آپ کے بارے میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس پر تم راضی ہو۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام جس پر تم راضی ہو نا وہی آپ کو قبلہ دے دیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی کریم راضی ہو جائیں، تو یہاں جناب موسیٰ کے رب راضی ہو جائیں، یہ شان ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، جلدی کی میں نے تیری طرف اے میرے پروردگار تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہا اللہ پاک نے بے شک ہم نے آزمایا، آزمائش میں ڈالا تمہاری قوم کو تمہارے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ پورے قرآن پاک میں کل 7 کافروں کا نام ہے، 7۔ اللہ رب العزت کے 25 انبیاء کرام کا نام ہے، تو پورے قرآن کریم میں کل 7 کافروں کا نام ہے۔ فرعون ہے اور قارون ہے، حامان اور جالوت اور سامری اور آزر اور ابو لہب، یہ 7 نام ہیں پورے قرآن پاک میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے سامری، جن کا نام آیا کفار کا قرآن کریم میں۔ گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبانہ، غصے کی حالت میں، غصے سے بھرے ہوئے، اسفا اور غم کے ساتھ، غم بھی ہے، افسوس بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ پہلے بھی اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں دشمن سے نجات دلائی ہے، سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنایا ہے، من سلوا، اور ابھی اور اللہ پاک کے بڑے اچھے وعدے اور نعمتوں کے۔ افطال علیکم العہد، کیا لمبا ہو گیا ہے تم پر زمانہ؟ ابھی سارے 40 دن تو گزرے ہیں، 30 دن کا وعدہ تھا، 10 مزید ہو گئے، تو کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تم نے یہاں پر فتنے میں اپنے آپ کو ڈال لی ہے۔ ام اردتم، بلکہ تم نے ارادہ کیا ہے، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اتر آئے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے۔ فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ میں تو تمہیں سمجھا کے گیا تھا کہ اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے، تم نے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے خلاف ورزی کی آپ کے وعدے کی، بے ملکنا، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے جو غلطی ہوئی ہے نا، مرضی سے نہیں ہوئی، اصل صورتحال یہ ہوا ہے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا، لیکن کچھ بوجھ لاد دیا گیا، حُمِّلْنَا، لاد دیا گیا، ہم پر ڈال دیا گیا، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیوروں سے، فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے انہیں پھینک دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اسی طرح بنا ڈالا سامری نے، سامری۔ تو اصل صورتحال اس طرح بنی، جب قوم نکلی مصر سے، اپنا سامان بھی ساتھ تھا اور جو پیسہ روپیہ وہ بھی پاس ہی تھا، تھوڑا بہت جتنا بھی تھا، لیکن وہ سارا اکٹھا کر کے چند جو ذمہ دار لوگ تھے سمجھدار ان کو دے دیا، اور پیسہ سونے اور چاندی کا، یہ روپے کا جو کاغذ کا نوٹ ہے یہ تو اب بنا نا، اس وقت ساری جو کرنسی ہے وہ سونے کی شکل میں اور چاندی کی شکل میں۔ راستے میں کہنے لگے آپس میں مشورہ کر کے کہ سارا جمع کر کے اس کو پگھلاتے ہیں اور خالص سونا الگ کرتے ہیں، باقی جو اس میں ملاوٹ وغیرہ ہے وہ الگ ہو جائے گی، اور جو خالص ہے اس کے اینٹیں بنا کے اٹھا لیں گے، بوجھ تھوڑا ہو جائے گا، وہ گدھا گاڑیاں وہ بھی تھوڑی ہیں سامان اٹھانے کے لیے، سواریاں
تو اس طرح ترکیب بنا کے تھوڑا سا جو سامان ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ جب یہ کیا کہ اس سونے کو پگھلایا گیا اور اس خارش کو الگ کیا گیا تو سامری بڑا تیز آدمی تھا، اس نے کچھ سامان وہاں سے لے کر جو سونے وغیرہ اور چاندی سے کو بچی کھچی چیزیں، اس کا ایک بچھڑا بنا لیا، بنایا اس انداز سے کہ پھر اس سے آواز آنے لگی اور یہ قوم ویسے ہی گائے کی پوجا کرتی تھی۔ پرانے زمانے سے آج تک ہندوستان میں اور مصر میں یہ دو علاقے ایسے ہیں جن میں گائے کی پرستش ہوتی تھی، اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ سامری نے وہ بچھڑا بنا لیا اور اس سے آواز آنے لگی، کہنے لگا بنی اسرائیل کو کہ تمہارا معبود اصل میں یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں جو پہاڑ پر چلے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کلام کرنا ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پس نکالا سامری نے ان کے لیے عجلا، ایک بچھڑا، ایک ہوتا ہے بچھڑا اور ایک ہوتا ہے بچھڑا۔ بچھڑے اور بچھڑے میں بڑا فرق ہے، تو اردو لوگ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ عجلا جسد اللہ خوار، ایسا جسم کہ اس کی آواز ہے، خوار۔ اصل اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہے ڈکرانا۔ جیسے ہر جانور کی آواز کا الگ نام ہوتا ہے، گائے کا ڈکرانا، بکری کا ممیانا، گھوڑے کا ہنہنانا اور شیر کا دھاڑنا۔ ہر جانور کی جو آواز ہے وہ الگ ہے، تو یہاں لفظ ہے خوار، ڈکرانا، وہ آواز آتی ہے اس سے۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، فَنَسِی، پس وہ بھول گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کر چلے گئے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے کلام کرتا ہوں، اللہ پاک سے کتاب ملے گی اور صحیفے، تو بھول کر چلے گئے ہیں۔ یہ سامری بڑا بدبخت نکلا، اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا، فتنے میں اور شرک کے اندر ڈال دیا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، تو کیا یرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ نہیں وہ لوٹاتا، نہیں وہ واپس کرتا ان کے لیے آواز، کوئی بات، کسی بات کا وہ جواب تو نہیں دے سکتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہیں وہ مالک ان کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، ذرہ نقصان، ولا نفع اور نہ ہی نفع کا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ وہی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جی کیوں عبادت کرتے ہو اس کی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے۔ عزیز بھائیو، کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ جب بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا، اللہ پاک نے فرمایا گائے کو ذبح کرو اور اس مقتول کے جسم پر کوئی حصہ لگاؤ تو یہ دوبارہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کیوں کہا ہے گائے کو ذبح کرو؟ باقی بھی تو جانور ہے نا، بھینس ہے، بکری ہے، مرغی ہے، باقی کسی جانور کا نام نہیں لیا، کہا گائے کو ذبح کرو اور سورت کا نام ہی رکھ دیا البقرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، اللہ پاک کی یہ منشا تھی کہ جس کی پوجا کرتے ہیں اس کو ہی ذبح کرانا ہے، اس کو ہی ذبح کرانا ہے۔
تاکہ شرک کی کمر ٹوٹ جائے، شرک کی کمر ٹوٹ جائے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔